بس آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول کی ضرورت جاننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دوستانہ ماحول کے نہ ہونے کی صورت میں کیا کیا نقصان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان نقصانات کا تدارک دوستانہ ماحول کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ پہلی کمی جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ رویہ ہے۔ کئی رشتے اسی بنا پر کشیدگی اور بالآخر علیحدگی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار سے بات نہیں کرتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے لجنہ مائلہ سے ایک دفعہ اپنے ایک خطاب میں بیان فرمایا کہ شادی کے بعد مودت اور رحمت کا مضمون ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے اور ایسا ماحول قائم کرنا چاہیے کہ مرد عورت کے لیے محبت اور رحمت کا سرچشمہ ثابت ہو اور عورت مرد کے لیے محبت اور رحمت کا سرچشمہ ثابت ہو۔ عورتوں کو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب خاوند غصے میں ہو تو اس وقت اس کو آگے سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، غصہ فرو ہونے کے بعد خاوند کو سمجھائیں۔ اور مردوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کبھی بھی اپنی اہلیہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہمارے سامنے شہادت موجود ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے، آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی اونچی آواز میں بات کی۔ کہا جاتا ہے کہ زبان کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں یا میاں بیوی ایک دوسرے کو یا سسرال والے بہو کو یا داماد کو باتوں باتوں میں ایسی کاری ضرب لگا جاتے ہیں جو پھر بعد میں ناسور بن کر رشتوں کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک کہانی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک شیر اور آدمی میں دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک دن اکٹھے بیٹھے کھیل رہے تھے کہ آدمی نے شیر سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تیرے منہ سے بو آتی ہے۔ شیر نے کہا کچھ نہیں، بس آہستہ سے اپنے دوست کی ران پر پنجہ مارا جس سے اس کی ران پر زخم آ گیا۔ وہ آدمی حیران تھا کہ شیر نے ایسا کیوں کیا، لیکن شیر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی سال بعد دونوں کی آپس میں دوبارہ اچانک ایک جگہ ملاقات ہو گئی۔ آدمی نے شیر کو گلے سے لگایا اور پوچھا کہ دوست کہاں گم ہو گئے تھے؟ اتنا عرصہ میں تم کو ڈھونڈتا رہا۔ اس پر شیر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہاری ران پر پنجہ مارا تھا، کیا وہ زخم بھر گیا؟ آدمی نے کہا ہاں، وہ تو چند ہفتوں بعد ہی بھر گیا تھا۔ اس پر شیر نے کہا لیکن وہ زخم جو تم نے اپنی زبان سے میرے دل پر لگایا تھا آج تک نہیں بھر سکا۔ حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس پیاری جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک دوسرے کا شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسروں کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ محمد محمد رسول اللہ